بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، احرام باندھنے سے پہلے، احرام کی پابندیوں سے پہلے، محرم بننے سے پہلے کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ آداب ایسے ہیں، کچھ مستحبات ایسے ہیں جنہیں اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حج کرنے سے پہلے بھی آپ نے ان اعمال کو اختیار کیا، تو ہمیں وہ اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس اعمال کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں دیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ناخن ہیں، چاہے وہ ہاتھ کے ہیں یا پاؤں کے ہیں، ناخن ترواش ہیں، ناخن جو ہے کٹوا لیں، یہ اسی احرام کا حصہ ہے، مستحب عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے زیر بغل ہیں، زیر ناف جو بال ہیں انہیں بھی صاف کر لیں، بلکہ پچھلے حصے کے جو بال ہیں انہیں بھی صاف کر لیں۔ مسواک کریں، مسواک تو ویسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر مسواک جو ہے لازم ہے۔ فرمایا اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ گویا کہ مسواک کرنے کی دو برکات ہیں، منہ کی بدبو کا ازالہ ہوتا ہے، منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے۔ غسل کریں، لیکن یہ غسل جو ہے یہ غسل طہارت والا نہیں ہے۔ غسل یعنی ویسے تو آپ غسل وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل چاہے نہ بھی کریں، لیکن پھر بھی غسل جو ہے وہ افضل ہے، اور یہ غسل جو ہے کوئی طہارت والا نہیں ہے۔ جیسے ہم غسل لازم ہو جاتا ہے، غسل جو ہے وہ کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ویسے ہی غسل جب واجب ہو تو ادا کرتے ہیں، فرمایا نہیں، یہ صرف کیا ہے، صفائی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام کے لیے آپ نے غسل جو کیا ہے، اور یہ غسل جو ہے صفائی کا ہے۔ اسی وجہ سے وہ عورتیں جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں اور انہیں بھی واضح ہے احرام باندھنا ہے، ان پر بھی پابندیاں شروع ہوگی، تو انہیں بھی چاہیے کہ غسل کریں، حالانکہ ابھی ان پر غسل لازم نہیں ہے، کیونکہ جب حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی تب جو ہے وہ غسل لازم ہوگا، لیکن وہ غسل جو ہے وہ طہارت والا ہے، یہ صفائی والا ہے اور نظافت والا جو ہے۔ اس لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کو بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعاً یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی عورتیں اور نفاس والی عورتیں جو ہیں غسل بھی کریں، احرام بھی باندھیں، باقی جتنی بھی اعمال ہیں حج کے سارے ادا کریں سوائے طواف بیت اللہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حکم دیا غسل کرنے کے، حالانکہ وہ اس وقت جو ہے وہ نفاس کی حالت میں تھی یا حیض کی حالت میں تھی۔ تو الغرض عورتوں کے لیے بھی جو ہے یہی حکم ہے، چاہے وہ اس حالت میں بھی ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ غسل جب کرنا ہے تو پھر باقی لوگ بھی جو ہے وہ غسل کریں گے۔ اس کے علاوہ جسم کو جو ہے اچھے طریقے سے غسل کرتے وقت جو ہے وہ ملیں۔ پھر احرام کی جو چادریں ہیں، ایک تو نئی چادریں ہوں، اچھی بات ہے، ورنہ اگر پرانی بھی ہیں تو دھلی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جسم اور احرام کی چادروں پر جو ہے خوشبو لگائیں، جسم پر بھی لگائیں اور احرام کی چادر پہ لگائیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن
جو احرام کی چادر ہے ان پر اس طرح کی خوشبو نہ لگائیں کہ جو خشک وغیرہ ہو، یعنی جس کی تہ جو ہے وہ جم جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ تہ وغیرہ جو ہے لگ جائے، اس طرح کی خوشبو جو ہے وہ نہ لگائیں، باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو لوازمات ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ جسم پر خوشبو بھی لگائیں، جیسے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند احرامہ باطیب ما اجد، میرے پاس جو عمدہ خوشبو تھی وہی خوشبو جو ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لگائی، لیکن کب؟ احرام سے پہلے، یعنی احرام کے بعد تو خیر نہیں، احرام کی تو پابندی جب انسان محرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تو احرام کی پابندیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے غسل کے بعد اور احرام سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرے، 2 رکعت جو ہے وہ نماز کے جو ہے ادا کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے 2 رکعت نماز جو ہے ادا کی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے احرام جو ہے وہ باندھا ہے، اور پھر پہلی رکعت میں آپ نے جو ہے سورہ قل یا الکافرون کی تلاوت کی ہے، اور دوسری رکعت میں جو ہے سورہ اخلاص جو ہے پڑھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے نماز کے بعد تلبیہ جو ہے پڑھے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تلبیہ پڑھا لبا فی دبر صلاتہ، افضل یہی ہے نماز 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہے تلبیہ جو ہے وہ ادا کرے، اور خوب جو ہے تلبیہ جو ہے پڑھے، اس کی آواز بھی بلند جو ہے وہ رہنی چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الحج الحج والسج، فرمایا کہ بہترین حج کیا ہے کہ جس میں تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے آواز جو اس کی بلند ہونی چاہیے، اور پھر فرمایا قربانی بھی ہے، خون کا بہانا، تو یہ چیزیں جو ہے اس کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر واضح ہے کہ جب میقات آئے، میقات سے پہلے جو ہے وہ یہ سارے اعمال جو ہے کرنے ہیں، یعنی نیت بھی کرنی ہے، تلبیہ بھی پڑھنا ہے، یعنی ویسی تو فوری طور پر، لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر میقات جو ہے وہ دور ہے تو پہلے آپ تلبیہ نہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ نے احرام بھی باندھ لیا، نیت بھی کر لی، احرام بھی پہن لیا، تلبیہ بھی شروع کر دیا، تو آپ کی احرام کی پابندیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ بس اوقات کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں، ہم دیکھا بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھر سے جو ہے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، نوافل بھی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تلبیہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں، کبھی انڈیا کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے، یا کبھی جیسے آج کل ایران کے مسائل چل رہے ہیں، تو جہاز جو ہے وہ نہیں جا سکتا، اب احرام کی پابندیاں تو شروع ہو گئی ہیں اور نکل ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو ہے وہ حلق یا قصر، یعنی جب تک کہ قربانی کا جانور پیش نہیں کریں گے، دم نہیں دیں گے، دم وہاں بھیجنا پھر بڑے مسائل ہیں، کس کو بھیجیں گے، کیا کریں گے، پھر جو ہے جب قربانی ہو جائے گی پھر حلق اور قصر کرنا پڑے گا، یعنی اس طرح کے بسا اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہی کریں، باقی سارے کام کر لیں، احرام بھی باندھ لیں، لیکن ابھی آپ نیت بھی نہ کریں، تلبیہ بھی نہ پڑھیں، جب دیکھیں میقات قریب ہے، اور ویسی خاص کر اہل پاکستان کے رہنے والے لوگ جو ہیں انہیں بتایا بھی جاتا ہے کہ اب میقات قریب ہے تو احرام باندھ لیں، یہ کام کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، نیت باندھ لیں، تو اس وقت آپ کر لیں، کیونکہ اب پتہ ہے کہ آپ میقات کے قریب ہی پہنچ گئے، الحمدللہ میقات سے آگے نکلیں گے تو پہنچ جائیں گے، جلد جو ہے وہ عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، تو زیادہ پھر وہ پابندیاں اتنا جو ہے وہ نہیں رہیں گی، تو آپ اس اعزاز کو پالیں گے، دم بھی نہیں ہوگا، پھر قربانی بھی نہیں دینی پڑی، یعنی اس طرح کے مسائل اور مشکلات سے جو ہے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے غسل بھی کرنا ہے اور صفائی بھی کرنی ہے، سر کے بال جو ہے کوشش کریں کہ ٹینڈ نہ کروائیں، سر کے بال سارے نہ اتروائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آگے حلق اور قصر بھی کروانا، یہ نہ ہو کہ آپ کے بال سارے اتر جائیں تو پھر آپ حلق یا قصر جو ہے وہ کیسے کروائیں گے، بال چھوٹے کروا لیں، اس کے بعد جو ہے کیونکہ پہلے جا کر عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد جو ہے پھر حلق یا قصر ہوگا، تو اگر آپ کے سر کے بال ہی نہیں ہے تو اگرچہ اس طرح تو پھرنا پڑے گا، کیونکہ تب جو ہے احرام کی پابندیوں سے نکل سکیں گے، ورنہ نہیں نکل سکیں گے، لیکن کوشش یہی کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی ہر چیز کا جو ہے وہ سامان جتنا بھی ہے اس کی حفاظت کریں، اور صحیح طریقے سے جو پورے جذبے کے ساتھ جائیں، پورے شوق کے ساتھ جائیں، اور تیاری کر کے جائیں، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں راستے میں کہ آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔